الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا ولکن اکثر الناس لا یعلمون. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج اس مجلس کے لیے جو تقریر کا عنوان میں نے فیصلہ کیا ہے، جس پر میں گفتگو کروں، بات کروں، وہ یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بھی معجزہ ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بھی معجزہ ہے. ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ آخری نبی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہم سب کے لیے بھیجے گئے. آخری رسول اور آخری نبی، اور سارے دنیا کے لوگوں کی کامیابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے میں ہی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے خوش ہو جائے، راضی ہو جائے، اس کے لیے لازم ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانیں. اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہیں مانتے، ان کے بتائے ہوئے طریقے پر نہیں چلتے ہیں، تو اللہ ہم سے راضی نہیں ہو سکتا. یہ بالکل ناممکن بات ہے. قرآن میں کئی جگہ پر یہ بات آئی ہے. لیکن ہم دنیا بھر میں یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کوشش ہو رہی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ہم کو بدظن کیا جائے، ان کے تعلق سے غلط بیانی کی جائے، اور گویا یہ سمجھانے کی کوشش ہو رہی ہے کہ وہ جھوٹے نبی ہیں ان کے ساتھ. حالانکہ ایک پروفیسر ڈبلو مونٹگومیری، جو انگریز میں ایک یونیورسٹی میں پروفیسر ہے، وہ کہتا ہے کہ ٹو سپوز محمد این امپوسٹر raises more problems that it solves. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر ہم جھوٹا سمجھیں تو یہ اور زیادہ پیچیدگیاں پیدا کرتی ہیں، بجائے اس کے کہ حل کریں ہمارے مسئلے کو. مطلب اس مسئلے کو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ جھوٹے ہیں، اگر ایسا ہم تصور کرتے ہیں تو یہ اور مصیبتیں ہمارے لیے پیدا کرتی ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ کسی زاویے سے، کسی طریقے سے ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو امپوسٹر، جھوٹا نبی نہیں کہہ سکتے. یہ مونٹگومیری انگریز کہتا ہے. اور اس طریقے سے غیر مسلمین جو مورخین ہیں، جو پڑھے لکھے ہیں، جو اسکالر قسم کے ہیں، جو تحقیق کرتے ہیں، ان کی فہرست ہے لمبی چوڑی کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بہت اچھے بیان سے ان کو خطاب کرتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خوب پل باندھتے ان کی تعریف میں. ان کی ایک مثال یہ جوز ماسمل، یو ایس اے کا، امریکہ کا سائیکو اینالسٹ، جو نفسیات کا اینالیسس کرتا ہے نفسیاتی طور پر، اس کا ایکسپرٹ یو ایس اے سائیکو اینالسٹ جوز ماسمل یہ کہتا ہے ایک جگہ پر کہ لیڈرز مسٹ فلفل 3 فنکشنز، کہ لیڈروں کو چاہیے کہ 3 کام کو انجام دیں. لیڈر وہ ہے جو 3 کام کو پورا کرے. پہلا، نمبر 1، پرووائڈ فار دا ویل بینگ آف دا لیڈ، کہ وہ جو ہے لوگوں کے لیے بھلائی کا کام کچھ کر رہ جائے. پرووائڈ دیم اے سوشل اسٹرکچر ان وچ دے ول فیل ریلیٹیولی سیکیور، ایک ایسا معاشرہ مہیا کرے، ایسا ایک معاشرہ دے. دوسرا کام یہ کہ ایک ایسا معاشرہ دے جس کے اندر لوگ امن اور چین کی سکون سے زندگی بسر کریں. نمبر 3، پرووائڈ دیم 1 سیٹ آف بلیف، ان کو ایسی چیز دے، ایسا عقیدہ دیں کہ ایک عقیدہ ہو، ایک سیٹ آف عقیدہ ہو، کنفیوژن والا نہ عقیدہ ہو. جیسے عیسائیوں کا کنفیوژن والا عقیدہ ہے کہ مانو ایک خدا لیکن تین لیکن ایک، یہ کنفیوژن ہے.
لیکن اس طریقے سے یہاں جولس ماسومن کہتا ہے کہ 3 کنڈیشن 3 چیزیں اگر پورا کرتا ہے کوئی تو یہ اچھا لیڈر ہے. لیڈر مسٹ فلفل 3 فنکشن. اور پھر وہ آگے بڑھتا ہے, کہتا ہے پاسچر اینڈ فالک آر دا لیڈر ان دا فرسٹ سیکس. پاسچر وہ شخص جو وہ سائنٹسٹ جس نے ٹیوبرکلوسس ٹی بی کے ویکسینیشن تیار کیا, مطلب ٹی بی کے ویکسین تیار کر کے لوگوں کو فائدہ پہنچا, تو پہلے کیٹیگری میں آ گیا. پرووائڈ اے ویل بینگ فار دا لیگ, مطلب لوگوں کی بھلائی کا کام کرے. اسی طرح فالک نے پولیو کے تعلق سے کام کیا, پولیو بیماری کے تعلق, تو اس نے بھی بھلائی کا کام کیا, تو پہلے کیٹیگری میں آیا. کیونکہ پہلا کنڈیشن کیا ہے کہ لوگوں کی بھلائی کا کام کرے, ایک لیڈر کو ایسا چاہے جو بھلائی کا کام کرے. دوسرے ایک ایسا معاشرہ دے کہ جس کے اندر وہ چین و سکون سے رہ سکے. تیسرے ایک عقیدہ دے. تو پاسٹر اور فالک جو ہے وہ پہلے کیٹیگری میں. پھر کہتا ہے گاندھی اینڈ کنفیوشس آن ون ہینڈ, الیگزینڈر, سیزر اور ہٹلر دوسرے ہینڈ پر, مطلب ایک طرف گاندھی اور کنفیوشس ایک طرف, اور ہٹلر اور دوسرے لوگ جو ہیں جن کا نام میں نے ذکر کیا, یہ لوگ دوسری طرف. یہ لوگ جو ہے دوسری کیٹیگری کے, یہ لوگ جو ہے دوسری کیٹیگری کے. الیگزینڈر, سیزر اور ہٹلر یہ دوسری کیٹیگری کے ہیں. کیا کیٹیگری کے؟ کہ انہوں نے ایک معاشرہ دیا جس میں تھوڑا سا چین و سکون ہے. بدھا اور جیزس دے بلونگ ان دا تھرڈ کیٹیگری الون. عیسیٰ علیہ السلام اور گوتم بدھا کو وہ کہتے ہیں کہ وہ تیسرے ہی کیٹیگری میں ہے, تیسری ہی چیز میں, کیونکہ انہوں نے خالی عقیدے کی بات کی, اس کے علاوہ کوئی دوسری بات نہیں کی. اس طریقے سے یہ تینوں کیٹیگری کے تعلق سے ذکر کرتا ہے. پھر آخری میں کہتا ہے دا لیڈر آف آل ٹائمز, جو لیڈر ہے اور آل ٹائمز وہ محمد who combined all 3 functions. کہ لیڈر جو ہر زمانے کا لیڈر جو ہو سکتا ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے, جنہوں نے تینوں کام کو ایک وقت میں انجام دیا. تینوں کام کو ایک وقت میں انجام دیا. یہی جولس ماسومن نہیں بلکہ لامارٹین. لامارٹین ایک فرینچ ہے, ہسٹری آف ٹرکس, ترکیوں کے اوپر تاریخ کی کتاب لکھتا ہے. اس میں یہ کہتا ہے کہ اسمالنس آف مینس اف گریٹنس آف پرپس, اگر مقصد بہت بڑا مقصد حاصل کرنا ہے, اینڈ اسمالنس آف مینس, اور اس کے لیے جو ذرائع ہیں بہت کم ہے, بہت تھوڑا ہے, جو چیز حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے وہ چیزیں وہ ضروری بہت کم ہے. اینڈ اسٹاؤنڈنگ ریزلٹ, لیکن کامیابی زبردست. اور وہ کہتا ہے کہ اگر یہ 3 کرائٹیریا, دیز آر دا 3 کرائٹیریا ٹو جج اے ہیومن جینیس, ایک ہیومن جینیس, ایک عقل مند, ایک ایک دم زبردست شخصیت کے لیے اگر یہ 3 چیزیں ضروری ہیں, تو کہتا who could dare to compare محمد صلی اللہ علیہ وسلم, کس کی ہمت ہے, کس کی مجال ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مقابلہ کرے. اور پھر آگے بڑھتا ہے فلاسفر, اوریٹر, لیجسلیٹر, مطلب بہت ساری چیزیں گنواتا ہے. اور کہتا ہے ماسٹر آف 20 ٹیریسٹریل امپائر اینڈ 1 اسپرچل امپائر, دیٹ از محمد. کہ 20 ایسے زمینی سلطنت کا فاؤنڈر اور ایک روحانی سلطنت کا فاؤنڈر, وہ ہے محمد. بولتا ہے کہ جو کچھ بھی اسٹینڈرڈ لگائے, بائی آل مینس واٹ ایور اسٹینڈرڈ یو میں ابزارو, جو بھی اسٹینڈرڈ لگائے تم اس کے مقابلے میں اگر دیکھو گے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا ہے. اس طریقے سے جولس ماسومن ہو, لامارٹین ہو, گاندھی ہو, مارک کوپر ہو, پھر اس کے بعد تھامس کلائل ہو, مائیکل ایچ ہارٹ ہو, فہرست ہے ان لوگوں کی جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے, جو لوگ جانتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے,
وہ اچھے بیان سے بات ہے. جو لوگ نہیں جانتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے وہ غلط بیانی سے بات کرتے ہیں. اگر یہ لوگ جو غلط بیانی کرتے ہیں ان سے پوچھا جائے کہ بھائی تم کو کہاں سے یہ بات معلوم ہے, تم نے کہیں سیرت کی کتاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہیں اچھی کتاب پڑھی ہے؟ تو وہ بولتے نہیں, ہم نے ان سے سنا ہے, ان سے سنا ہے, ادھر سے سنا ہے. انہوں نے کتاب نہیں پڑھی ہے, سنی سنائی باتوں کے اوپر وہ بیان کرتے ہیں. میں کہتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اگر ہم اس کو غور سے دیکھیں تو اپنے آپ میں ایک معجزہ ہے, اپنے آپ میں معجزہ ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے سے پہلے دیکھو اللہ سبحانہ تعالیٰ کس طریقے سے اشارہ کرتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد یہ ایک معجزہ ہے. مثال کے طور پر ابرہہ یمن سے ڈھانے کے لیے کعبہ کو آ رہا ہے. ہوتا یہ ہے کہ ابرہہ یہ دیکھتا ہے کہ کعبہ میں لوگ جو ہے بہت زیادہ لوگ آتے جاتے ہیں اور ادھر پلگرمیج کرتے ہیں, سفر کرتے ہیں. اس کو جلن ہوتی ہے تو وہ اپنے ملک میں ایک یمن, اپنے ملک کے اندر ایک گرجا گھر, ٹیمپل, چرچ کو تعمیر کرتا ہے, یہ امید کرتے ہوئے کہ بجائے وہاں جانے کے لوگ یہاں آئیں گے. ایک عرب کا ایک شخص جو ہے اس کو یہ بات معلوم ہوتی ہے, وہ شرارت کرتا ہے اور جا کر کے غلیظ چیز اس کی دیواروں پر جا کے رات کے اندھیرے میں بہت بات کیا جاتا ہے. یہ چیز ابرہہ کو غصہ دلاتی ہے اور وہ ایک بڑی فوج ہاتھیوں کی لے کر کے کعبہ کو ڈھانے کے لیے نکلتا ہے. اب وہ چل کر کے جب مینا تک پہنچتا ہے وہاں پر ٹھہراؤ کرتا ہے. ٹھہراؤ کرنے کے بعد میں جب وہ ہاتھیوں کو پھر سے چلنے کے لیے آگے بڑھتا ہے تو ہاتھی جیسے جم گئے ہوں, آگے بڑھنے کو تیار نہیں. ہاتھیوں کو لیفٹ کی طرف موڑتا ہے تو لیفٹ کی طرف چلنا شروع, رائٹ کی طرف موڑتا ہے رائٹ کی طرف چلنا شروع, پیچھے کی طرف موڑتا ہے تو پیچھے کی طرف چلنا شروع. لیکن کعبہ کی طرف ہاتھیوں کو اگر بڑھانے کی کوشش کرتا ہے تو ہاتھی ٹس سے مس نہیں ہوتے, جم جاتے ہیں. یہ ہاتھیوں کا ٹس سے مس نہیں ہونا یہ کیا اپنے آپ ہو سکتا ہے؟ یہ اللہ ہی کی طرف سے ہے, اللہ ہی کی طرف سے ہے. اور پھر اس کے بعد میں اتنا ہی نہیں, ابابیل چڑیاں 3 پتھر برساتی ہیں اور اس کے اندر سارا ادھر سے ادھر ہو جاتے ہیں اور سارے لوگ بھگدڑ مچتی ہے, بہت لوگ مر جاتے ہیں. اور ابرہہ خود اپنے ملک پہنچتے پہنچتے اس کی انگلیاں گرتے ہوتے وہاں جا کر کے اس کو موت ہوتی ہے. یہ معجزہ اپنے آپ میں ہے کہ نہیں ہے, لیکن یہ معجزہ میں اس سے جوڑتا ہوں کہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ کعبہ کو ڈھانے سے بچایا. یہ کعبہ مشرکوں کے ہاتھ میں ہے, اس کے باوجود اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کعبہ کو ڈھانے سے بچایا. اس کے مقابلے میں بیت المقدس یہ اہل کتاب کے ہاتھ میں ہے. اس وقت کے مسلمان ہیں وہ اہل کتاب کے ہاتھ میں, لیکن نیبوکڈنیزر 586 قبل مسیح میں وہ ڈھانے کی کوشش کرتا ہے, پورا ڈھا دیتا ہے. ٹائٹس 70 عیسوی میں وہ پورا ڈھانے کی کوشش کرتا ہے, ڈھا دیتا ہے. 2 مرتبہ بیت المقدس کو ڈھایا گیا جبکہ وہ اہل کتاب کے ہاتھ میں تھا. یہاں پر مشرکوں کے ہاتھ میں ہے, لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر بھی اس گھر کو ڈھانے سے بچاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ آگے چل کر کے جو 2 مہینے کی باقی ہے ولادت میں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابھی بیٹی میں ہے, آگے چل کر کے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم چل کر کے اسی گھر کی دعوت دیں گے کہ یہ گھر جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ گھر ہے اور وہاں پر قبلہ ہوگا, یہی سینٹر ہے, اس کی طرف دعوت دیں گے. یہ ایک طریقے کا اشارہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی. ٹھیک ہے, تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی معجزہ ہے. ان کی زندگی پیدا ہونے سے پہلے ہی ظاہر ہو رہی ہے, ان کی زندگی پیدا ہونے سے پہلے ہی ظاہر ہو رہی ہے. پھر اگر ہم اس بات پر غور کریں, دنیا کے سارے بڑے بڑے لوگ جتنے بھی ہوئے ہوں, چاہے کہ کوئی بھی زمانے کے ہوں,
جب سے دنیا قائم ہوئی ہے اب تک بہت بڑے بڑے لوگ گزرے ہیں، بہت بڑے بڑے حکمراں گزرے ہیں، بہت بڑے تیس مارخہ لوگ گزرے ہیں، لیکن کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس کے ذات کے تعلق سے، جس کے تعلق سے، جس کے پرسنالٹی کے تعلق سے وہ کیسے کھاتے تھے، کیسے بیٹھتے تھے، کیسے رہتے تھے، کیسے سوتے تھے، کیسے بال کنگھی کرتے تھے، کیسے استنجا کرتے تھے، کس طریقے سے ہر دنیا کا کام جو کرتے ہیں لوگ وہ کس طریقے سے کرتے، کسی کے بارے میں یہ ڈیٹیل نہیں ہے، چاہے وہ کتنا بھی بڑا سے بڑا، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی واحد ایک بات ہے، واحد یونیک ایک بات ہے جن کے تعلق سے مائنیوٹسٹ باریک سے باریک معلومات ہمارے پاس میں مہیا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں ہے، کوئی ہے ایسا دوسرا؟ ہرگز نہیں ہے۔ تو میں یہ کہوں گا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ایک معجزہ ہے، اس کے لیے ایک پوائنٹ یہ ہے کہ یہی ایک بات ہے جن کے تعلق سے باریک سے باریک معلومات آج سے 1400 سال گزر گئے ہیں لیکن آج بھی ہم کو معلوم ہے، اور وہ اس لیے کہ ایک سائنس آف حدیث وجود میں آئی، سائنس آف حدیث کی سائنس وجود میں آئی، اور یہ سائنس کی حدیث وجود میں آنے میں ایک چیز یہ وجود میں آئی کہ سند اس کی پوری ہو، سند کا سسٹم ہو، متن اور سند کا سسٹم ہو۔ سند مطلب کہ یہ حدیث اگر ہے تو یہ کہاں سے سنی گئی، یہ فلاں سے سنی گئی، اچھا انہوں نے کہاں سے سنی، اچھا ان سے فلاں سے سنی، انہوں نے کہاں سے سنی، وہ فلاں سے سنی۔ اس طریقے سے جب تک یہ چین محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک نہیں پہنچتا تب تک وہ حدیث کو ہم صحیح نہیں سمجھتے، اور اس تعلق سے بہت زیادہ تحقیق ہوئی کہ یہ پتہ لگانے کے لیے کہ یہ بات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے یا نہیں ہے۔ تو ایک طریقے کی یونیک سائنس، یہ سائنس اس سے پہلے کبھی نہیں وجود میں آئی، یہ سائنس پہلے کبھی نہیں وجود میں آئی۔ یہ سند کا سسٹم، یہ چین کا سسٹم، عبداللہ بن مبارک بڑے اسکالر وہ کہتے ہیں کہ یہ سند کا سسٹم ایسا سسٹم ہے، یہ بہت ضروری، یہ دین کا حصہ ہے، اگر یہ نہ ہوتا تو جس کا جی چاہتا جو کچھ بھی کہنا وہ کہتا۔ تو یہ اپنے آپ میں ایک معجزہ ہے اس طریقے سے، اور اس کے لیے کہ متن کے اندر جو لوگ راوی ہیں، جو جن سے اس سے سنے اس سے سنے اس سے سنے، وہ جو لوگ ہیں یہ صحیح ہے کہ نہیں ہے، یہ غلط ہے کہ صحیح ہے، یہ کیسے لوگ ہیں، ان کے تعلق سے بھی تحقیق ہونی چاہیے۔ تو اس کے لیے ان کی بایوگرافیز تیار کی گئی، ان کی لائف ہسٹری تیار کی گئی، ایسے 10,000 سے زیادہ لوگوں کی بایوگرافیز کی کتب الرجال اس نام کی کتابیں موجود ہیں۔ کس لیے؟ کہ یہ صرف معلوم ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو بات آ رہی ہے وہ صحیح ہے یا نہیں صحیح ہے۔ صرف اتنا معلوم کرنے کے لیے کوئی دوسری شخصیت ہے دنیا میں کہ اس کی بات صحیح ہے کہ نہیں صحیح ہے معلوم کرنے کے لیے 10,000 سے زیادہ لوگوں کی بایوگرافی لکھی گئی ہو۔ بایوگرافی سمجھ میں آ رہی ہے؟ بایوگرافی سمجھ میں آ رہی ہے کسی کے؟ بایوگرافی اس کو بولتے ہیں کہ جو پوری لائف ہسٹری، پوری زندگی کی پوری کہانی جو بیان ہوتی ہے کہ یہ کہاں پیدا ہوا، کہاں پرورش کیا، کتنا پڑھا، کہاں رہتا تھا، کس طریقے کا اخلاق تھا، اس کے بارے میں پوری تفصیل، پوری ہسٹری۔ جیسے سیرت کی کتاب جو ہے بایوگرافی ہے پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، اسی طریقے سے یہ راویوں کی 10,000 سے زیادہ لوگوں کے تعلق سے ان کی بایوگرافی، ان کے پوری لائف ہسٹری کہ کہاں پیدا ہوا، کہاں رہتا تھا، کس طریقے کا آدمی تھا، کتنی عمر تھی، یہاں کون سی جگہ پر اس کی یادداشت کیسی تھی، ساری تفصیل اس طریقے سے 10,000 سے زیادہ لوگوں کی ہے۔ اس کو کتب رجال بولتے ہیں۔ یہ کتب رجال اس طریقے سے کوئی دوسری شخصیت کے لیے دنیا میں نہیں ہے۔ اب بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ایسی چیز کوئی دوسری شخصیت کے لیے دنیا میں نہیں ہے۔ میں یہ کہوں گا کہ یہ اپنے آپ میں ایک معجزہ ہے، یہ اپنے آپ میں ایک معجزہ ہے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائشی میں دیکھ لیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوتے ہیں تو یہ کتابوں میں ہم کو پڑھنے ملتا ہے کہ پیدا ہوتے ہی
वहां से रोशनी गोद में से, आमिना के गोद में से रोशनी निकलती है और फारस में, पर्शिया में, ईरान में जाके चमकती। ये सब बातें जो है वो सही नहीं है। ये सब बातें इसी जो हदीस के ताल्लुक से कि बात कौन सी सही है कौन सी नहीं है, इसकी तहकीक जो बराबर साइंस वजूद में आ गई है, इसके जरिए से हम पता लगा सकते हैं कि कौन सी बात सही है कौन सी बात नहीं है सही है। तो ये बात तो सही नहीं है, लेकिन वो बात जो दाई हलीमा वो बयान करती हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह 100% सही है। और वो दाई हलीमा का वाकया आप अगर सुने तो ये हमको मालूम होता है कि दाई हलीमा और बहुत सारी औरतें जो उस टाइम का रवाज था कि जो मक्का में जो बच्चे पैदा होते थे उनकी दूध पिलाने के लिए औरतें बाहर से आती थी, गांव में लेके जाती थी दूध पिलाने के लिए। इस तरीके का वो कस्टम था, उस तरीके का तरीका था, रवाज था। इस तरीके से दाई हलीमा भी आई थी बच्चे को लेने के लिए कि कोई बच्चा हमको मिल जाए, हम उसको दूध पिलाने के लिए, और उसका उजरत मिलती थी, कुछ पैसा मिल जाता था। दाई हलीमा जब आ रही हैं और दूसरी औरतों के साथ में दूध पिलाने के लिए, बच्चे को लेने के लिए, दूध पिलाने के लिए, तो दाई हलीमा की ऊँटनी और उनकी बकरी और उनका बच्चा, ये सब जो है बहुत ही लागर हालत में, बहुत कमजोर। बच्चा उनकी गोद में दूध के मारे रो रो करके सो गया, रात भर रोता था। और दाई हलीमा के थनों में दूध नहीं, दूध बिल्कुल नहीं। बकरी भी एकदम कमजोर, बकरी में दूध नहीं। और ऊँटनी भी बहुत कमजोर कि वो सवारी जब करके आ रहे हैं तो सबसे पीछे सोते हुए आ रही है। और जब पूरे मक्के में ढूंढते हैं बच्चों को तो सबको बच्चा मिल जाता है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी छोटे हैं, लेकिन इनके वालिद का इंतकाल हो चुका है, आमिना है, और अब्दुल मुत्तलिब उनके दादा के किफालत में है। अब लोग ये समझते हैं कि इनके वालिद तो है ही नहीं, दादा इनकी किफालत करते हैं। जिस बच्चे के वालिद नहीं है उनसे कहाँ कुछ इज्जत मिलेगी, तो सारी औरतें जो हैं उनको नहीं लेती। इधर दाई हलीमा को देख करके कमजोर है, ऊंट भी कमजोर, बकरी भी कमजोर, ये खुद भी कमजोर, ये क्या दूध पिलाएंगी, कोई उनको बच्चा नहीं देता। इस तरीके से शाम तक ये होता है कि सबको बच्चा मिल जाता है, लेकिन दाई हलीमा ही एक ऐसी रह जाती है कि बच्चा नहीं उनको मिलता। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अभी पैदा हुए जो बच्चे हैं वो ऐसे रहते हैं जिनको कोई लेता नहीं। होता ये है कि अल्लाह पाक उनके दिल में ख्याल देता है, दोनों मियाँ बीवी बात करते हैं दाई हलीमा और उनके शौहर कि हो सकता है ये बच्चा जो हम खाली हाथ जाने से बेहतर है कि हम इस बच्चे को भी ले लें ताकि अल्लाह पाक इसकी वजह से हमको बरकत दे। और वो बच्चे को जब लेते हैं तो लेते ही थनों में दूध आ जाता है, बकरियां दूध से भर जाती हैं, ऊंट फरमा हो जाती है और पूरा माहौल चेंज हो जाता है। ये अपने आप में एक मौजूदा है या नहीं। और फिर वो जब सवारी लेकर के जाते हैं, अपने आप वापस अपने मुकाम पर जाते हैं, तो वो जब पीछे पीछे चलने वाली दाई हलीमा ये सबसे आगे भाग रही है, सबसे आगे तेज जा रही है। तो लोग पूछते हैं दाई हलीमा कोई बरकती बच्चा मिल गया है क्या। तो इस तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह ये मौजूदा देखने को मिला। और फिर ये चीज जो है दाई हलीमा जब बच्चे को ले जाती है, ये सिलसिला जो है लगातार जारी रहता है, लगातार बरकतें दाई हलीमा के घर पर जारी रहते हैं। बल्कि उनकी बकरियां, जो दाई हलीमा की बकरियां चरने जाती थी, तो वहां जहां चरने जाती थी वहां सब्ज़पात मिलती थी। दूसरे लोगों को सब्ज़पात हरियाली नहीं मिलती थी, तो दूसरे लोग चिल्लाते थे कि अरे जहां दाई हलीमा की बकरियां जाती वहां लेके जाया करो तुम। तो इस तरीके से जो बरकत का सिलसिला था लगातार जारी रहा। यहां तक के 2 साल जब गुजर गए तो बच्चा लौटाने की नौबत आती है। अब दाई हलीमा ये सोचती है कि अगर बच्चा लौटा देती हो तो ये बरकत खत्म हो जाएगी। तो वो बहुत गुजारिश करती, मिन्नत करती है आमिना से
ان کی والدہ سے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ سے بہت منت کرتی ہیں اور بہت منت منا کر کے 2 سال کے لیے اور لے لیتی ہیں. کیوں؟ کیونکہ برکت ہو رہی ہے، برکت مس نہیں کرنا چاہتے. میں پوچھتا ہوں یہ معجزہ ہے یا نہیں ہے؟ معجزہ ہی ہے. اب 2 سال اور جب بڑھا دیتے ہیں تو میدان میں یہ 2 سال کے دوران ایک واقعہ یہ پیش آتا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو چاک کرتے ہیں، دل نکالتے باہر، زمزم کے پانی سے دھوتے ہیں اور پھر ڈال دیتے ہیں. یہ ماجرا کچھ بچے دیکھتے ہیں اور دیکھ کر کے دوڑ کر کے دائی حلیمہ کو جا کر کے بتاتے ہیں کہ یہ کوئی محمد کو مار ڈالا ہے. وہ دائی حلیمہ دوڑ کے آتی ہیں، دوڑی دیکھتی ہیں کہ بچہ جو ہے صحیح سلامت ہے، لیکن تھوڑا سا گھبرایا ہوا لگتا ہے، تھوڑا سا پیلا ہے. گھبراتی ہیں، اس کو لے جاتی ہیں اور خوف کے مارے کہ کچھ بچے کو نہ ہو جائے اس وجہ سے بچے کو جا کر کے لوٹا دیں. اس طریقے سے بچہ لوٹا. اب یہ سوچئے کہ یہ پورا واقعہ جو ہے اگر غور کریں تو یہ اپنے آپ میں معجزہ ہے. تو اس لیے کہتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بھی معجزہ ہے. اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تھوڑا بڑے ہوتے ہیں کہ ان کی والدہ انتقال کر جاتی ہے. نہ باپ ہے نہ ماں ہے. کچھ دن گزرتے ہیں ان کے دادا بھی انتقال کر جاتے ہیں. اب صرف ابو طالب ہے. اور یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے سے ایسے معاشرے میں پرورش کرتے ہیں جہاں پر برائی عام ہے. ایسے معاشرے میں پرورش کرتے ہیں جہاں برائی عام ہے. سوچئے کہ نہ باپ ہو نہ ماں ہو، وہ بچہ جو بڑھ رہا ہے اور برائیوں میں بڑھ رہا ہے، برائی ساری طرف ہے. اگر یہ بچہ ایڈولیسنٹ 15 سال 16 سال کی عمر تک اس طریقے سے ہو اور کوئی برائی میں نہ پڑے تو یہ اپنے آپ میں معجزہ ہے یا نہیں؟ کیسے ممکن ہے کہ جو اناتھ ہے، جو آفت بچہ ہے، جس کی کوئی دیکھ ریکھ کرنے والا نہیں ہے اور معاشرہ اتنا برا ہے، شراب، نوچ کھور، گانا بجانا، بہیائی، یہ سب عام ہے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے تعلق سے جو ہم کو معلوم ہوتا ہے بے داغ ہے. نہ کبھی جھوٹ بولا ہوں، نہ کبھی شراب پی. حالانکہ شراب کا پینا بہت اچھا سمجھا جاتا تھا اس ٹائم پر. شراب کا پینا اس ٹائم پر یوم الجاہلیہ میں اچھا سمجھا جاتا تھا، بلکہ مہمان نوازی ہی شراب سے کی جاتی تھی. ٹھیک ہے نا؟ شراب سے مہمان نوازی کی جاتی تھی. جو چیز سے مہمان نوازی کی جائے، لیکن پھر بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گھونٹ بھی نہیں پیا. اس زمانے میں بت پرستی عبادت تھی. انہی لوگ کے ان کے نزدیک جو ہے بت پرستی عبادت تھی. 360 بتیں تھے مکہ میں، لیکن ابھی نبوت نہیں ملی ہے. نبوت 40 سال کی عمر میں ملے گی، لیکن 40 سال تک آپ کے تعلق سے یہ کبھی نہیں معلوم ہوا کہ کبھی بھی بت پرستی کی ہو، بت کے سامنے سجدہ کیا ہو. میں یہ پوچھتا ہوں کہ یہ اپنے آپ اس طریقے سے بے داغ رہنا ایسے ماحول میں جبکہ کوئی دیکھ ریکھ کرنے والا نہیں اور ایسا ماحول ہے، میں کہوں گا کہ یہ اپنے آپ میں معجزہ ہے. بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی پیریڈ کے اندر، اسی دوران یہ ٹائٹل جیتتے ہیں الامین الصدیق، کہ ٹرسٹ وردی اور سچے، ایماندار اور سچے. یہ ٹائٹل ان کو ملتا ہے ایسے معاشرے میں جو برائی کا معاشرہ ہے. پھر اس کے بعد میں آپ دیکھیے کہ جب غار حرا میں جب جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں اور وحی لے کے آتے ہیں، جبرائیل علیہ السلام کا آنا، وحی کا سلسلہ شروع ہو جانا، یہ اپنے آپ میں معجزہ ہے. جبرائیل علیہ السلام کا آنا، وحی کا سلسلہ شروع ہونا، یہ اپنے آپ میں معجزہ ہے. اور قرآن معجزے پر معجزہ ہے، تو زبردست معجزہ ہے. اس کی تفصیل انشاءاللہ پھر کبھی سامنے آئے گی، اس پر بیان کروں گا تو پھر وہی رہ جائے گی. قرآن اپنے آپ میں معجزہ ہے الحمدللہ. پھر اس کے بعد میں آپ دیکھیے کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ ستاتے ہیں اور مسلمانوں کو ستاتے ہیں تو ان کو جو ہے ہجرت کرنے کی نوبت آتی ہے.
اب ہجرت کے اندر دیکھیے کیا موجبہ ہو رہا ہے، کیا ہم کو عجیب بات دکھائی دے رہی ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب ان کے لیے جو ہے آڑے ایک دم آنکھ کے کاٹے بنے ہوئے ہیں۔ یہ لوگ دارالندوہ نام کی ایک جگہ پر مشرکین، جو مشرک لوگ ہیں، جو دشمن ہیں، وہ لوگ میٹنگ کر رہے ہیں۔ یہ 12 ستمبر 622 کا دن ہے، 12 ستمبر 622 عیسوی کا دن ہے۔ اس دن دارالندوہ میں میٹنگ ہو رہی ہے، اور میٹنگ یہ ہو رہی ہے کہ اب کیسے اس کو حل کیا جائے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے خاموش کیا جائے، کیا ان کو قید کر لیا جائے؟ تو کچھ لوگ کہتے ہیں قید کر لیں گے تو ان کے جو ساتھی ہیں یہ لوگ لڑ کر کے لے جائیں گے، کیا ان کو مار ڈالا جائے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اگر مار ڈالتے ہیں تو پھر ان کے جو قبیلے کے لوگ ہیں وہ اس کے اوپر پیروی کریں گے۔ کچھ کہتے ہیں کہ ان کو جلا وطن کر دیا جائے، باہر کر دیا جائے۔ پھر ان کا جواب ملتا ہے کہ اگر ان کو جلا وطن کر دیتے ہیں تو وہاں جا کر کے جہاں پر بھی جائیں گے وہاں پر وہ اپنے آپ کو مضبوط کریں گے اور پھر وہاں سے ہمارے اوپر حملہ کریں گے۔ تو معاملہ حل نہیں ہوتا، اس میں ابلیس بھی اس میٹنگ میں شامل ہو رہا ہے، ابلیس شیطان، اور یہ شیخ بن کر کے شامل ہو رہا ہے۔ ایک بہت بڑا کوئی شیخ کوئی جگہ کا ویسا بھیس میں آ کر کے ابلیس بھی اس میں شامل ہوتا ہے، اور یہ میٹنگ اس طریقے سے چلتی ہے اور یہ کنکلوژن ہوتا ہے کہ ایسا ہو کہ سارے قبیلے کے ریپرزینٹیٹو، سب ہر قبیلے کا ایک ایک ذمہ دار سب مل کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا گھیراؤ کریں، اور جب وہ باہر صبح میں فجر کے لیے نکلے تو سب مل کر کے ان کے اوپر حملہ کریں۔ تو ان کے قبیلے والے بنو ہاشم اور یہ سب لوگ کیسے ہم سے دیا لیں گے، کیسے ہم سے پوچھیں گے، سب سے کسے پوچھ سکتے ہیں؟ سب لوگ مل کے کریں گے تو سب کے لیے برابر ہو جائے گا، تو کچھ کر نہیں سکتے۔ تو یہ پلان پاس ہوتا ہے، یہ پلان یہاں ہو رہا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں خبر ہو رہی ہے کہ اس طریقے سے ہونے جا رہا ہے۔ میں پوچھتا ہوں یہ اپنے آپ میں معجزہ ہے یا نہیں؟ دوپہر کا وقت ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دوپہر میں، اور ریگستان میں، عرب میں دوپہر کے وقت نکلنا یہ عام بات نہیں ہے۔ دھوپ میں دوپہر میں اوڑھتے ہوئے، اپنے منہ کو ڈھانکتے ہوئے، اوڑھتے ہوئے، دھول وول سے بچتے ہوئے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر جاتے ہیں اور یہ اطلاع کرتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے مجھے اجازت مل گئی ہے کہ میں ہجرت کروں، یہاں چلو، اور محمد اور ان کو تیار کرتے ہیں اور جا کر کے اپنے گھر میں چلے جاتے ہیں۔ گھر میں جانے کے بعد میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر پر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جو امانت کی چیز ہے میرے جانے کے بعد میں اس کو لوٹا دیں۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم 2/3 رات جب ہو جاتی ہے، 13 ستمبر 622 میں جب 2/3 رات ہو جاتی ہے تب جا کر کے باہر نکلتے ہیں، اور باہر جب نکلتے ہیں تو چاروں طرف سے یہ گھیراؤ کیے ہوئے ہیں، مٹی اٹھاتے ہیں، مٹی ان کے اوپر پھینکتے ہیں اور انہی کے بیچ میں آیت کو پڑھتے ہوئے نکل جاتے ہیں۔ میں پوچھتا ہوں یہ اپنے آپ میں معجزہ ہے یا نہیں؟ مٹی ان کے اوپر پھینکنا، یہ لوگ کھڑے کے کھڑے ہیں، دیکھ رہے ہیں، لیکن مٹی ان کے اوپر پھینکی جا رہی ہے، پہرا کرتے ہوئے ہیں، اس تاک میں ہے کہ ان کے اوپر حملہ کریں، لیکن انہی کے بیچ میں ان کے اوپر مٹی پھینکتے ہوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نکل جاتے ہیں۔ تو یہ اپنے آپ میں معجزہ سے کم نہیں ہے۔ میں کہوں گا پھر کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی خود معجزہ ہے۔ اور پھر پورا واقعہ ہجرت کا، کہ جب وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نکلتے ہیں تو یہ بھی ترتیب دیکھیے، ہجرت اللہ کی طرف سے ہے، اللہ کی مدد بھی ہے، لیکن ہم کو جو کرنا ہے وہ کرنا ہے۔ یہ نہیں کہ اللہ کی طرف سے ہے تو ہم کو جو کام ہم کو کرنی ہے وہ ہم نہیں کریں گے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ کی طرف سے ٹائی آف کیمل ٹرسٹ ان اللہ،
اللہ پر بھروسہ کرو لیکن اونٹ کو باندھو. اللہ پر بھروسہ کرو کہ اللہ دے گا، لیکن جو کام آپ کو کرنا ہے آپ کی ذمہ اس کو کرو. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بجائے کعبہ کی بجائے مدینہ کا رخ کرنے کے اس کے اپوزٹ رخ کرتے ہیں. ایک ٹیکٹکس رہتی ہے، ایک چالاکی رہتی ہے کہ بجائے مدینہ کی طرف جانے کے اس کے اپوزٹ ڈائریکشن میں جائیں، تاکہ لوگ جو ہیں جلدی دھوکہ کھائیں. اور رات بھر سفر کر کے غار ثور کے اندر جا کر کے جب صبح ہو جاتی ہے تو وہاں چھپ جاتے ہیں. غار ثور میں بھی آپ دیکھیے کہ کیسا معجزہ ہو رہا ہے. لوگ ڈھونڈتے ڈھونڈتے چاروں طرف ڈھونڈنا شروع کیے، لیکن ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہاں پر بھی پہنچے. لیکن وہاں پہنچنے کے بعد میں بھی، اس کے کنارے تک پہنچنے کے بعد میں بھی وہ نہیں دیکھ پاتے. یہاں تک کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تھوڑا سا گھبراتے ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اس کو دیا ابو بکر چپ رہو، ان اللہ ثالثہما، اللہ جو ہے ہمارا، ہم میں سے تیسرا ہے، ہم دو اکیلے دو نہیں ہیں بلکہ تیسرا اللہ ہے، تیسرا اللہ ہے. اور اگر یہ لوگ جو وہاں پہنچے تھے اپنے پیروں کو دیکھتے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کو دیکھ لیتے. میں یہ پوچھتا ہوں، آنکھوں کے اوپر، کانوں کے اوپر، دماغوں کے اوپر یہ کس کا بس چل رہا ہے؟ یہ شخص جو ہے اپنے پیر کو نہ دیکھے، یہ کس کے بس میں ہے؟ اللہ ہی سبحانہ تعالیٰ کے بس میں ہے. تو اس طریقے سے یہ بھی اپنے آپ میں موجود ہے. اب 3 دن کے بعد میں جب وہ نکلتے ہیں وہاں سے اور سفر کرتے ہیں، اور ایک گائیڈ کے ذریعے سے پہلے سے طے ہوتا ہے، اور یہ گائیڈ جو ہے غیر مسلم ہوتا ہے. گائیڈ جو ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک غیر مسلم جو ٹرسٹ ورتھی، جو بھروسے کے لائق ہوتا ہے، اس کو گائیڈ بناتے ہیں. اب اس سے یہ مطلب لیا جا سکتا ہے کہ ہم غیر مسلم سے بھی مدد لے سکتے ہیں. تو یہاں سے وہ گائیڈ لیتے ہیں اور گائیڈ لے کر کے چلنا شروع کرتے ہیں. ابو بکر صدیق کبھی لیفٹ چل رہے ہیں، کبھی رائٹ چل رہے ہیں، کبھی پیچھے چل رہے ہیں، کبھی آگے چل رہے ہیں. یہ خوف ہے کہیں یہاں سے نہ حملہ ہو جائے، کہیں وہاں سے نہ ہو جائے. اس طریقے سے یہ قافلہ نکل چکا. وہاں سراقہ کے گھر کے اندر، سراقہ گھر میں ہے، کچھ لوگ جو ہیں، کچھ شخص، 1-2 شخص جو ہے آ کر کے خبر کرتے ہیں کہ سراقہ، مجھے لگتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق تو فلاں فلاں ہے، وہ وہاں سے سفر کرتے ہوئے میں نے دیکھا ہے. سراقہ کہتا وقت بکواس کرتے ہو، جھوٹ بولتے ہو، کوئی اور ہوگا کچھ. سراقہ اچھی طرح سمجھ جاتا ہے کہ وہ وہی ہے، لیکن 100 اونٹ کی جو انعام رکھا ہوا تھا اس کی لالچ میں وہ لیک نہیں ہونے دیتا کہ ہاں وہی ہے، تاکہ سب کو معلوم ہو جائے. اس لالچ میں وہ اس کو چپ کرا دیتا ہے کہ نہیں، وہ نہیں ہے، خاموش ہے، وہ تو کوئی دوسرا ہوگا. اور سراقہ خاموشی سے اپنا گھوڑا، تیز گھوڑا لے کر کے، پچھواڑے سے لے کر کے وہاں پر دوڑتا ہوا جاتا ہے. دوڑتا 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 جب وہاں تک پہنچتا ہے تو راستے میں 2 مرتبہ گرتا ہے. ایک مرتبہ گرتا ہے، پھر اٹھ کے کھڑا ہوتا ہے، پھر چلتا ہے. دوسری مرتبہ گرتا ہے، پھر اٹھ کے کھڑا ہوتا ہے، پھر چلتا ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب تک پہنچ جاتا ہے. جب قریب پہنچ جاتا ہے تو جو گھوڑا ہے وہ زمین میں دھس جاتا ہے اور سراقہ لڑکھا کے گرتا ہے. تب جا کے سراقوں کو سمجھ میں آتا ہے کہ ارے بھائی یہ معمولی بات نہیں ہے، زمین، ہوا، ساری چیز محمد کے قبضے، محمد کے ہاتھ میں ہے صلی اللہ علیہ وسلم. وہ اس طریقے سے سمجھتا ہے اور وہاں پر وہ ہار اپنی مانتا ہے اور کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ میرے لیے کچھ ایسا لکھ کے دے دو تاکہ میں چلا جاؤں واپس. اور وہاں پر یہ سمجھوتا ہوتا اور لکھ کے بھی دے دیتے اور چلا جاتا. یہ پورے واقعے میں کیا معجزہ نہیں دکھائی دے رہا ہے؟ الحمدللہ اپنے آپ میں معجزہ ہے. اچھا، ہجرت سے پہلے چھوٹ گیا. ہجرت سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے لیے جا رہے ہیں. معراج کا سفر بھی اپنے آپ میں ایک معجزہ ہے، کیونکہ آسمانوں کا سفر کرنا جس طریقے سے آج ہمارے لیے سمجھ میں کے باہر ہے، مشکل ہے،
उस टाइम तो और समझ के बाहर होगा। उस टाइम तो हवाई जहाज रॉकेट भी नहीं था कि फौज में कुछ आए, उस टाइम तो और मुश्किल होगा। बल्कि वहां पर उस जमाने में जो आज हमारे लिए ये मुश्किल है कि आसमानों का कोई सफर कर सकता, उनके लिए तो सिर्फ बैतुल मुकद्दस का सफर करना मक्का से उसी तरीके से जैसे आज हमारे लिए आसमानों का सफर करना है। क्योंकि बैतुल मुकद्दस, मक्का से बैतुल मुकद्दस का सफर महीनों का सफर, 2 महीने का सफर है। ये 2 महीने का सफर जो है वो एक पल में कैसे खत्म हो जाएगा। और यहाँ मेराज इस तरीके से हो रही है कि उम्मे हानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अबू तालिब की लड़की, उनके घर में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। इशा की नमाज पढ़ी, जिब्राइल अलैहिस्सलाम बुराक लेकर आए और वहां से सवारी लेकर के सीधे पहुंचे बैतुल मुकद्दस। बैतुल मुकद्दस में बांधा बुराक को, नमाज पढ़ाई और फिर उसके बाद में बैतुल मामूर सिदरतुल मुंतहा तक पहुंच गए और अल्लाह सुब्हानहू तआला से गुफ्तगू की। 5 वक्त की नमाजें लेके आई हमारे लिए, जिसकी तरफ से हम बहुत ही लापरवाही करते हैं। ये 5 वक्त की नमाजें मेराज से लेकर के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए तोहफा लेके आए और ये रातों रात पहुंच गए। और सुबह फजर की नमाज वही उम्मे हानी के घर में पढ़ी। सुबह फजर की नमाज के बाद में उम्मे हानी को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलते हैं कि उम्मे हानी ऐसा ऐसा हुआ है रात कि मैं रात में जिब्रील आए बुराक लेकर के, मैं बैतुल मुकद्दस गया, वहां से वहां गया, ऐसा है। उम्मे हानी कहती है चुप रहना, किसी से बोलना नहीं। क्यों बोलती है कि लोग कोई मानेगा ही नहीं, झूठा समझेंगे आपको, चुप रहना। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि वल्लाह मैं बोल कर रहूंगा, मैं बोल के रहूंगा, मैं बोलूंगा। और वो बोलना भी शुरू करते हैं कि मैं ऐसे से गया, और सारे लोग मजाक उड़ाना शुरू करते हैं। मजाक उड़ाने जैसा लग रहा है कि नहीं। अब ये लोग जो नहीं मानते हो तो मजाक ही उड़ा रहे हैं। मजाक उड़ाते उड़ाते वो मोहम्मद अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास पहुंचते हैं कि अबू बकर तुम्हारा दोस्त देखो ऐसी ऐसी बैठी बैठी बात करता है। मोहम्मद अबू बकर सिद्दीक कहता है तुम लोग बातें बना रहे हो, झूठ बयानी कर रहे हो। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरीके से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अरे नहीं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सचमुच में ऐसा बोल रहे हैं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर सचमुच बोल रहे हैं तो फिर सच बोल रहे हैं, तब सच्चे सही बोल रहे हैं। क्योंकि मैं इससे बड़ी बात मानता हूं कि वही आती है आसमानों से, तो मैं ये बात क्यों नहीं मानूंगा अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलते हैं। अब इधर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है काबा में पहुंच गए हैं और वहां पर सबको बोल रहे हैं कि इस तरीके से ऐसा हो, और सारे लोग जमघटा बना करके हैं और उनकी मजाक उड़ाने के लिए, खिलखिली करने के लिए, हंसी उड़ाने के लिए सवाल पर सवाल, सवाल पर सवाल कर रहे हैं। अब सोचो तो सही, इस तरीके से अगर हो और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान कर रहे हैं तो कौन कैसे मानेगा, किस तरीके से मान सकता है। हम और आप ही होते तो कैसे मानते, किस तरीके से मानते। लेकिन यहाँ पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जोरदार तरीके से कहते हैं कि मैं ऐसे ऐसे हुआ, ऐसे ऐसे गया, मैं ऐसे ऐसे आया। अब ये लोग जो है पीछे पड़े हुए हैं कि कैसे साबित करोगे, कैसे अच्छा बताओ बैतुल मुकद्दस गए हो ना। अच्छा, उनमें से कुछ लोग जो है बैतुल मुकद्दस हो करके आए। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला भी बैतुल मुकद्दस कभी गए थे, और कुछ लोग जो है बैतुल मुकद्दस का सफर किए हुए रहते हैं, तो लोग जानते हैं बैतुल मुकद्दस कहाँ है। अब जब ये बात आगे बढ़ती चली जाती है तो कुछ लोग जो है सवाल करना शुरू करते हैं। अच्छा ये बताओ बैतुल मुकद्दस गए थे ना आप, तो उसकी दीवार कैसी है, उसकी खिड़की कैसी है, उसका दरवाजा कैसा है, वहां पर ये कैसा है, वहां पर उसका कलर कैसा है, इस तरीके की बात करने लगे। अब ये बताइए कि हम कोई जगह जाएं, हम में से कोई महल देखने जाएं या कोई किला देखने जाएं, और ये ना मालूम हो कि कोई मुझे पूछने वाला है कि किला के बारे में, महल के बारे में, तो क्या हम ये डिटेल लेके आएंगे। हमें तो कौन ऐसा डिटेल लेके आता है कि खिड़की कैसी है, उसका ये दीवार की कलर कैसी है, उसका पर्दा कैसा है, ये डिटेल कौन लेके आएगा, ऐसा कोई डिटेल। अब ये एक इंसान होने के नाते ये मुश्किल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए भी थी कि अरे मैं कैसे बताऊं, अब मैं अगर इनके सवाल का जवाब नहीं देता हूं तो मैं झूठा करार दिया जाऊंगा। अब ये मुश्किल तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी हुई, क्योंकि ये तो नहीं मालूम था कि मैं जा रहा हूं तो ये सब मैं सवाल ये करेंगे और ये सब मैं देख करके आता हूं, नोट करके आता हूं, लिख करके आता हूं और फिर बताओ। लिखना तो जानते नहीं थे, वो दूसरी बात है। इस तरीके का माहौल नहीं था।
اب اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھو کیا کرتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ بیت المقدس کو پورا کا پورا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کے سامنے رکھ دیتا ہے. پورا کا پورا بیت المقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو سوال وہ کرتے ہیں یہ کیسا ہے دیکھ کر بولتے ہیں ہاں یہ ایسا ہے. ابو بکر کود کے بولتے ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ہی ہے. پھر وہ کچھ سوال کرتے ہیں یہ وہ کیسا ہے بولتے یہ ایسا ہے. ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ہی ہے. ابو بکر صدیق کود کر کے بولتے ہیں. اس طریقے کا ماحول بن جاتا ہے. تب جا کر کے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صدیق کا ٹائٹل دیتے ہیں. یہاں پر لاجواب ہو جاتے ہیں مشرکین. ان کے پاس میں کوئی جواب نہیں ہے کیونکہ جو پوچھتے ہیں اس کا جواب مل رہا ہے. جو پوچھتے ہیں اس کا جواب مل رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پورا ویژن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ دیا. پورا منظر بیت المقدس کا سامنے ہے. جو پوچھو وہ دیکھ کر کے بتاتے ہیں. تو اب یہ بتائیے کہ اپنے آپ میں یہ معجزہ ہے کہ پورا ٹوٹل الحمدللہ یہ معجزہ ہے. تو ایک ایک چیز اگر اٹھا کے دیکھیں گے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی معجزہ ہے. جنگ بدر کتنے لوگ تھے؟ 313. اور یہ 313 لڑائی کرنے نہیں نکلے تھے, تیاری کر کے نہیں نکلے تھے, کوئی دوسرے مقصد کے لیے گئے تھے. جنگ کے لیے کوئی اگر تیاری کر کے جائے تب جا کر کے اپنے آپ کو لیس کرے گا, تیاری کرے گا, تلواریں اکٹھا کرے گا, گھوڑے کرے گا, اس طریقے سے اس کی تیاری ہوگی. لیکن یہ جو 313 کا قافلہ ہے یہ جنگ کی تیاری جنگ کے لیے نہیں نکلے تھے گھر سے باہر. یہ گھر سے باہر دوسرے مقصد کے لیے نکلے تھے. لیکن بیچ میں یہ فیصلہ ہوا کہ ان کو جنگ کرنی ہے. 2 تلوار ہیں, 2 گھوڑے ہیں, نہتے ہیں, کوئی ہتھیار نہیں. اب جب جنگ بدر کرنی ہی ہے, جنگ میں جانا ہی ہے, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صف آرائی کرتے ہیں, اپنے ٹینٹ میں جاتے ہیں, دعا میں لگ جاتے ہیں, اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ اگر یہ لوگ جو ہیں یہ ختم ہو گئے تو تیری بندگی کرنے والا کون رہے گا. گڑگڑاتے ہیں, روتے ہیں, اور ہاتھ اپنا اٹھا کر کے یہاں تک پہنچ جاتا ہے کہ ان کی بغلیں جو ہے دکھائی دینے لگتی ہیں, کندھے سے جو ہے کپڑا وہ نیچے گر جاتا ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دوڑ کے آتے ہیں اور ان کو اڑاتے ہیں, بولتے کہ یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بس کریے, اتنا دعا مت مانگیے, اللہ قبول کرے گا. اور اس کے بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہیں کیونکہ جبرائیل علیہ السلام 1000 فرشتوں کے ساتھ میں وہاں پر موجود ہے اور پھر نظارہ دکھا رہے ہیں کہ یہ دیکھو ہار رہے ہیں, بھاگ رہے ہیں, وہ ہاری ہوئی ہار کا منظر دکھا رہے ہیں. وہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوتے ہیں, خبر سناتے ہیں فَيُهْزَمُ الْجُمُعُ وَيُدَبِّرُ الدُّبُرُ, کہ جو قرآن کی آیت ہے کہ جو مکہ میں نازل ہوئی تھی کہ عنقریب وہ فوج ہار پچھڑ کر کے بھاگے گی, دوڑ پلٹ جائے گی, ڈیفیٹ ہو جائے گی, ہرائی جائے گی. اور یہ مشرکین جو ہے تیاری کر کے آئے تھے, یہ مشرکین تیاری کر کے آئے تھے. ان کے ہاں 100 اونٹ کٹتے تھے سب کو کھلانے کے لیے, 90 سے 100 اونٹ کٹتے تھے کھانا کھلانے کے لیے. تو ان کی فوج 1000 کے قریب تھی اور سب تیار ہو کے آئے تھے. لیکن ہوتا یہ ہے کہ جس میں فرشتے لڑ رہے ہوں وہ فرشتے صحابی رسول ہاتھ اٹھاتے ہیں مارنے کے لیے, اس سے پہلے جو ہے گردن کٹ کے باہر نیچے اتر جاتی ہے. اور لوگ جو ہے دشمن جو ہے دیکھتے ہیں کہ کوئی اور لڑ رہا ہے, دوڑ کر کے یہ بھاگتے ہیں. اور شیطان جو ابلیس تھا وہ بھی دوڑ کر کے پیچھے بھاگتا ہے کہ ارے یہ تو فرشتے آ گئے ہیں. ابلیس خود بھی بھاگتا ہے وہاں سے. اور یہ چرچا جو ہے دور دور تک جاتی ہے اور یہ چیز اسٹیبلش ہوتا ہے کہ لوگ بولنا شروع کرتے ہیں کہ کوئی اور لڑ رہا تھا ہم سے, کوئی اور ہم سے لڑائی کر رہا تھا. یہ کل ملا کر کے اپنے آپ میں ایک معجزہ ہے. اسی لڑائی میں ایک صحابی رسول کی تلوار ٹوٹ جاتی ہے, 1-2 تلوار ہے وہ بھی ٹوٹ گئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پاس میں آتا ہے کہ تلوار ٹوٹ گئی, کیا کروں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک لکڑی اکھاڑ کر کے اس کے ہاتھ میں دیتے ہیں کہ جا لڑ. اب وہ لکڑی لے کے جب وہ لڑنے جاتا ہے تو وہ پوری زبردست اسٹیل میٹل کی ہو جاتی ہے اور اس سے اتنی لڑائی کرتے ہیں کہ وہ اسٹیل کی میٹل
اس کے بعد میں جتنی بھی جنگ کی لڑائی ہوئی ہے اس میں کبھی نہیں ٹوٹی. تو یہ اپنے آپ میں پھر معجزہ ہے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی جہاں جہاں موت ہو کر کے جس جگہ پر موت کر مریں گے، جس جگہ پر مریں گے اس کی بھی نشاندہی کرتے ہیں. یہ بھی اپنے آپ میں معجزہ ہے. اس کے بعد میں جب یہ خبر پہنچتی ہے اور مکہ میں پہنچتی ہے تو ابو لہب اور کئی لوگ جو ہے ان کو شوق ہو جاتا ہے کہ یہ کیسا ہوا، یہ کیسے ہو سکتا ہے. 3000 کی فوج اور وہ 1000 کی فوج اور وہ ہار جائے، اس طریقے سے بہت شوق ہوتا ہے. تو دو مشرکینوں کے بیچ میں نام ان کے بھول رہا ہوں میں، یہ بات ہوتی ہے کہ ارے یار اگر میرا قرض نہیں ہوتا میرے اوپر، میرے بیوی بچوں کا اگر کوئی دیکھ بھال کرنے والا ہوتا تو میں ابھی جاتا اور جا کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سر قلم کر کے آتا. تو دوسرا شخص کہتا ہے اچھا ایسا ہے، تیرا قرض ہے، تیرے بچوں کا دیکھ بھال کرنا ہے، میں ذمہ داری لیتا ہوں، میں پورا کرتا ہوں، میں تیرا قرض پورا کرتا ہوں، میں تیری ذمہ داری لیتا ہوں، تو جا. اب اس بڑکپن کی بول میں وہ پھنس جاتا ہے اور اس کو بات ماننی پڑتی ہے. وہ راتوں رات اسی وقت تلوار کو زہریلا بنا کر کے فوراً نکلتا ہے اور فوراً نکل کر کے مدینہ پہنچتا ہے. مدینہ پہنچنے کے بعد میں جب اس کو دیکھتے ہیں لوگ تو سب لوگ چونک جاتے ہیں، ہوشیار ہو جاتے ہیں کہ یہ اس کی نیت کچھ خراب ہے، کیونکہ یہ دشمن میں سے لوگ ایک دم تاک میں لگے ہیں. اب وہ اس بہانے سے آتا ہے کہ میرا بچہ جو ہے تمہاری قید میں، جنگ بدر کی قید میں اس کا بچہ قیدی تھا، اس کو چھڑانے کے لیے آیا ہوں. اچھا اس بہانے سے وہ پہنچ بھی جاتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ ساتھ ہیں، کہیں شرارت کرے تو اس کا کام تمام کرو. اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب یہ شخص بیٹھتا ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ اے فلاں فلاں کس مقصد سے آیا؟ بولے نہیں وہ تو میرا بچہ ہے، قیدی ہے، اس کے لیے میں چھڑانے کے لیے آیا. نہیں اے فلاں فلاں کس مقصد سے آیا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بار بار پوچھتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ تم نے جو اپنے بدن کے نیچے جو تلوار لٹکا کے رکھی یہ کس لیے ہے؟ یہ جب کہنا ہوتا ہے تو اس کے سمجھ میں بات آ جاتی ہے کہ یہ معاملہ تو کسی کو نہیں معلوم. میں مکہ سے مدینہ بڑی تیزی جو کم سے کم ٹائم کا سفر ہے اس میں آیا ہوں، یہ بات کیسے معلوم ہو سکتی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ ڈیفینیٹلی یہ اللہ کی طرف سے بات تھی. تو یہ اپنے آپ میں ایک معجزہ ہے. اس طریقے سے بہت سارے معجزے، بہت سارے. ایک مرتبہ ایسا آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک فوج ساتھ میں ہے اور ایک پیڑ کے سہارے سے لیٹ جاتے ہیں اور تلوار جو ہے لٹکا دیتے ہیں. اب لوگ جو ہے دور دور ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ایک جگہ پر ہے اور تلوار. ایک شخص جو آتا ہے دشمن، وہ اچانک پہنچتا ہے، تلوار ہاتھ میں لیتا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سینے پر چڑھ کر کے کہتا ہے کہ اب بتا کون تجھے بچانے والا. اب یہ پوزیشن ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ مجھے اب بھی اللہ ہی بچانا ہے. اتنا کہنا ہوتا ہے کہ اس کے ہاتھ میں پیرالسس جیسی حرکت ہوتی ہے، جیسے لقمہ مار دے، تلوار چھوٹ جاتی ہے، تلوار چھوٹ کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں جاتی ہے. اب یہ ہاتھ کس کے کنٹرول میں ہے؟ اللہ تعالیٰ کے کنٹرول میں. یہ جو نرو سسٹم ہے، موٹر سسٹم ہے، دماغ کی جو نسیں ہیں، یہ ساری چیزیں کس کے کنٹرول میں؟ اللہ کے کنٹرول میں. تو یہ اللہ ہی کی طرف سے ہے اور وہ گرتی ہیں. اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ اب تو بتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ رحم والے ہیں، یہ ہیں وہ ہے، چھوڑ دیجیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بولتے ہیں کہ کلمہ پڑھ تو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کام کیا ہے؟ دین کی دعوت پہنچانا ہے، دین کی دعوت پہنچانا ہے. تو یہاں وہ بولتے ہیں کہ اسلام قبول کر، کلمہ پڑھ. وہ بولتا ہے میں اسلام نہیں قبول کروں، میں اسلام نہیں قبول کروں. اسلام نہیں قبول کر، اس کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو چھوڑ دیتے.
یہ زبردست مثال ہے ان لوگوں کے لیے جو کہتے ہیں کہ تلوار کی زور پر اسلام چل رہا ہے۔ یہاں پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اس شخص کو کہ کلمہ پڑھ، اور وہ کلمہ پڑھنے سے انکار کرتا ہے۔ انکار کرنے کے بعد میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کو چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ زبردست مثال ہے یہ ان لوگوں کے لیے کہ جو کہتے ہیں کہ تلوار کی زور پر اسلام کو پھیلا گیا، زبردستی فورس پر اسلام۔ یہاں فورس کی نوبت آتی تھی، یہاں فورس کرنے کی ضرورت تھی، یہاں پر اسلام قبول کرنے کے لیے بول رہے ہیں، لیکن یہ شخص کو نہیں قبول کرنے کی وجہ، نہیں قبول کرنے پر بھی ان کو واپس بھیجا رہا ہے، صحیح سلامت بھیجا جا رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی معجزہ ہے۔ ایک آیت کے حوالے سے دیکھیے، ایک آیت کے حوالے سے سورۃ المائدہ 5 نمبر کی سورہ اور 67 نمبر کی آیت ہے، واللہ یعصمک عن الناس۔ اللہ پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتا ہے کہ تجھے لوگوں کے نقصانات سے بچائے، لوگ تجھے مار نہیں سکتے، تیری حفاظت ہو۔ یہ آیت مدینہ میں نازل ہوتی ہے۔ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آ گئے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں ہیں، گھر میں یہ سوچتے ہیں کہ میں تو ہجرت کر کے آ گیا ہوں گھر میں، کہیں ایسا نہ ہو کہ رات برات مکہ سے کچھ لوگ آئیں اور رات کے اندھیرے میں چپکے سے مجھے حملہ کر کے چلے جائیں، کاش کوئی پہرے دار ہوتا، ایسا دل میں خیال آتا ہے۔ وہاں پر دوسرے صحابی کو اسی طریقے سے خیال آتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ رات برات مکہ سے چپکے سے لوگ آئیں اور گھر میں گھس کر مار کر چلے جائیں، تو مجھے انہیں پہرا دینا چاہیے، اور اپنے ہتھیار کو لے کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پر پہنچ جاتے ہیں۔ بولتے کون؟ بولے میں فلاں فلاں پہرا دینے کے لیے آیا ہوں۔ بولے ٹھیک، نبی کریم خوش ہو جاتے ہیں کہ جو چیز میں سوچ رہا ہوں وہی چیز ہو رہی ہے۔ اسی وقت جو ہے یہ آیت نازل ہوتی ہے، واللہ یعصمک من الناس، اللہ تجھے تیری حفاظت کرے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر اٹھاتے ہیں، بولتے اے فلاں فلاں اب تو جا اپنے گھر آرام کر، مجھے کسی کی حفاظت کی ضرورت نہیں ہے، کسی کی گارڈ کی ضرورت نہیں ہے، اللہ میری حفاظت کرنے والا ہے۔ اور یہ چیز اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرنے والا ہے۔ مکہ میں بھی پوری حفاظت ہم دیکھ سکتے ہیں، اور اس کے بعد میں جنگ بدر ہو، جنگ احد ہو، جنگ خندق ہو، جو بھی جنگ ہو اور جو بھی کوششیں ہو رہی ہیں دیوار گرانے کی، زہر دینے کی، الگ الگ کوششیں جو ہو رہی ہیں مدینہ کے اندر، سارے کوششیں اللہ سبحانہ تعالیٰ پہلے سے ہی اطلاع کر دیتا ہے اور بچا لیتا ہے۔ یہ اپنے آپ میں معجزہ ہے یا نہیں؟ الحمدللہ معجزہ ہے کہ پوری زندگی خطرے میں ہے، لیکن جو بات کہہ دی گئی ہے کہ تجھے بچایا جائے گا، تجھے نقصان نہیں پہنچایا جائے گا، یہ بات پروف ہوتی ہے۔ یہ اپنے آپ میں ایک معجزہ ہے۔ پھر اس کے بعد میں ہم ان کی زبان سے جو نکلی ہوئی بات ہے اس کے حوالے سے دیکھیں، ایک دو مثالیں یہ دیکھتے ہیں، پھر انشاءاللہ اپنی بات کو ختم کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسند احمد کی حدیث ہے، 16,957 نمبر کی حدیث ہے، اور مشہور حدیث ہے کہ دین اسلام جو ہے گھر گھر پہنچے گا۔ ہم بار بار سنتے ہیں گھر گھر پہنچے گا، چاہے کچا گھر ہو، چاہے پکا گھر ہو، چاہے عزت کے ساتھ ہو، چاہے ذلت کے ساتھ ہو، یہ ہر گھر میں پہنچے گا۔ اور یہ سلسلہ جب سے الحمدللہ اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے وجود میں آیا، یہ سلسلہ بڑھتے ہی چلا جا رہا ہے، پھیلتا ہی چلے جا رہا ہے، اور یہ اب تک پھیل رہا ہے، اور آج بھی اسلام سب سے زیادہ تیزی سے پھیلنے والا مذہب ہے۔ آج بھی اسلام جو ہے سب سے زیادہ تیزی سے پھیلنے والا مذہب ہے، آج ہم بخوبی دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن جو اس میدان میں تحقیق کرنے والے ہیں، جو ریسرچرز ہیں، جو اس کے اوپر ریسرچ کرتے ہیں، انٹرنیٹ کے اوپر، نیٹ کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں،
فرٹیلیٹی ریٹ اگر ٹائپ کریں گے تو آپ کو انٹرنیٹ سے معلوم ہوگا کہ جو کمیونٹی کی، جو لوگوں کی، جو قبیلوں کی، جن لوگوں کی باقی رہے کمیونٹی، باقی رہے ان کے لوگ، اگر یہ باقی رہے، ان کی فرٹیلیٹی ریٹ، ان کی پیدائش کی شرح جو ہے 2.11 ہونی چاہیے. سمجھو اگر عیسائیوں کی نسل باقی رہے تو ان کی پیدائشی شرح جو ہے 2.11 ہونی چاہیے، 2.11 ہونی چاہیے. اگر اس سے کم ہے تو اس کا مطلب ہے اگر دو ہے اور دو میاں بیوی ایک ہی بچہ پیدا کرتے ہیں تو آگے چل کر کے 50% ہو جائے گا نا، کم ہوگا نا یہ. تو اگر 2.11 سے کم ہے تو یہ کمیونٹی، یہ لوگ جو ہیں ان کی نسل دھیرے دھیرے ختم ہوتی چلی جائے گی. اب یہ اگر ان لوگ ریسرچ کیے ہیں تو یہ پتہ لگاتے ہیں کہ ان لوگوں کا، عیسائیوں کا یوروپ کے اندر، امریکہ کے اندر، انگلینڈ کے اندر، فرانس کے اندر، سویڈن کے اندر، سوئٹزرلینڈ کے اندر کیا ہے، تو کہیں 2.2 ہے، کہیں 1 ہے، کہیں 1.8 ہے، کہیں 1.7 ہے، کہیں 2 ہے، کہیں 2.11 کے اوپر نہیں ہے. اور اس کے مقابلے میں اگر دیکھتے ہیں تو مسلمانوں کا جو شرح ہے وہ 1 2 3 4 5 6 نہیں 8 ہے. 8 اس کے حساب سے معلوم ہوتا ہے کہ 25 سال بعد، 30 سال بعد، 35 سال بعد یوروپ کے اندر، انگلینڈ کے اندر، فرانس کے اندر، سویڈن کے اندر اکثریت، میجورٹی مسلمانوں کی ہوگی. ان کی جاپان کی 1.2 شرح ہے اور یہاں پر ان کی بھی کم ہوگی، لیکن آپ لوگوں کی، مسلمانوں کی شرح ہمیشہ ہی بڑی رہے گی اور یہاں پر مسلمان دھیرے دھیرے بڑھتے ہیں. 25 سال 30 سال کے بعد میں یہ بھی ہے انشاءاللہ یہی معاشرہ. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ مسلمان رہے. مسئلہ یہ مسلمان رہے تب تو کام کی بات ہے. اگر یہ مسلمان بھی صرف نام کے مسلمان رہے تب تو بیکار ہے، تب تو بیکار ہے نا. بہرحال اسلام گھر گھر پہنچے گا، یہ اپنے آپ میں معجزے کی بات ہے نا. یہ بات 1400 سال پہلے کہی گئی. پھر اس کے بعد اس طریقے سے کئی حدیثیں ہیں. ایک حدیث یہ ہے کہ اللہ نے زمین کو تمہارے لیے پیور ہونے کے لیے، پاکی کے لیے زمین کو بنا دیا ہے. آج سائنسداں یہ بتاتے ہیں کہ زمین کے اندر جو مٹی ہے اس کے اندر مختلف قسم کے اینٹی بائیوٹکس ہیں. اینٹی بائیوٹکس ہے، جراثیم کو مارنے کی صلاحیت ہے. تو یہ باتیں بھی اپنے آپ میں ایک معجزہ ہے. مکھی اگر گر جائے کھانے میں تو حکم یہ ہے کہ پورا ڈبو دیں، کیونکہ ایک پر کے اندر اس کا زہر ہے، دوسرے پر میں اس کا اینٹیڈوٹ ہے. آج سائنسداں تحقیق کر کے بتا رہے ہیں کہ ہاں ایسا ہی ہے. اور اس کے جو ایک پر میں جو اینٹی بائیوٹک ہے، جو جراثیم کچھ چیزیں ہیں، مارنے والی چیزیں جراثیم کو، اس کو وہ اخذ بھی کر رہے ہیں. تو یہ ساری باتیں بھی حدیث کے حوالے سے الحمدللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات معجزہ ہی. لیکن میں اپنی بات کو اب یہاں ختم کرتا ہوں اس آیت سے، سورۃ السبا 34 نمبر کی سورہ 28 نمبر کی آیت میں، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. ہم نے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ساری انسانیت کے لیے بھیجا، کافۃ للناس، بشیروں خوشخبری سنانے کے لیے، ونذیروں خبردار کرنے کے لیے، ولکن لیکن بہت لوگ، ولکن اکثر الناس لا یعلمون، بہت لوگ ابھی بھی نہیں معلوم ہے. اور یہ بے روزگاری ہم پر بنتی ہے کہ ہم لوگوں تک بات، ہماری ذمہ داری ہے. تو ہم کو، ہمارے پر ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم پہلے مسلمان ہوں، اسلام کے اوپر چلنے والے ہوں، اور پھر اسلام کی دوسری ذمہ داری یہ دوسروں تک پہنچائیں. بس اسی پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.
شکر ادا کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ. آج کل اللہ تعالیٰ اپنے دین کو کیسے کیسے حفاظت کرنا ہے ویسے اللہ تعالیٰ حفاظت کرنا ہے. ان کو جو زمانے میں تھے نا اللہ تعالیٰ معجزہ لے کر اللہ تعالیٰ سمجھایا. آج کل یہ تو انٹرنیٹ اور جو ہے نا سائنس ورلڈ ہے. سائنس ورلڈ میں اللہ تعالیٰ ایسی شخصیت کو اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے نا اپنا ہاتھ میں دے رکھا ہے کہ ہم اللہ کے رسول کو پہچانیں. میرے دوستوں بزرگوں قیامت کے دن کسی کو جو ہے نا وہاں جا کے بہانہ نہیں کہہ سکتا مجھے دین کو پتہ نہیں تھا, میں اللہ کے رسول کے بارے میں ہمیں پتہ نہیں تھا. کیونکہ اللہ تعالیٰ سب کچھ اللہ تعالیٰ بالکل جیسے روشنی جیسے جو ہے نا اللہ تعالیٰ یہاں آج کل واضح کر کے اللہ ہمیں سمجھاتا ہے. میرے دوستوں بزرگوں اس لیے جو ہے نا ہر بندے خود ہم ہماری فکر کرنا چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ ایمان اسلام جو دے رکھا ہے یہ نور ہے. اللہ بھی نور ہے, اللہ کا حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نور کہتا ہے. یہ دین جو ہے نا نور ہے. جب یہ دین کو ہم لیں گے نا میرے دوستوں بزرگوں ہم نور ہو جائیں گے. جہاں نور لے کے جائیں گے نا اندھیرے کی جگہ میں جب روشنی لے کے جائیں گے نا خود بخود وہاں جو ہے نا وہ اندھیرا بھی نور ہو جائے گا, روشن ہو جائے گا. اس لیے میرے دوستوں بزرگوں آج کل ہم مسلمان دنیا میں اگر یہ جو دین مبارک دین کو نور کو اللہ نے دیا ہے اس کو اپنا زندگی میں لے آئیں گے نا انشاءاللہ اس نور کی وجہ سے جتنے باطل ظلمتیں جو ہوتا اندھیرا ہے نا یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا. اسی لیے ماشاءاللہ بہت بڑا ہے نا بات حضرت نے ہمیں کی. اسی لیے جو ہے نا مومنوں کا اصل صفات یہ ہے الذین یستمعون القول ویتبعون احسنہ. ایمان کی علامت یہی ہے جو اچھے بات مومنوں کا حالت یہی ہوگا کہ اچھے بات سنیں گے اس کے بعد اس کا اتباع کرنے والا بن جائے. بس ہم مارکس لگانے والا نہیں ہے بس ماشاءاللہ اچھا بات کیا اچھا بات. میرے دوست یہ سننا جو ہے نا عمل کے لیے اتنا قربانی دے کے اپنے ملک چھوڑ کے یہاں کی جو ہے نا ابھی محنت کر رہے ہیں. مغرب سے پہلے عشاء سے پہلے حضرت سے وہی بات ہو رہا ہے. ابھی جتنے مسلمان جاپان میں ہیں نا یہ لوگ ہم اگر 100% اصل مسلمان مومن لوگ ہم بن جائیں گے نا انشاءاللہ جاپان میں بھی اللہ تعالیٰ ایسا ایک ماحول اللہ بنا دے گا. آج کل ہم یہاں جو ہے نا میرے دوستوں ہماری کمزوری کی وجہ سے جو ہے نا اب بھی یہاں جو ہے نا اسلام نہیں پکڑ پا رہا ہے. امریکہ میں اور UK پہ کینیڈا پہ جسے وہاں ایسے ماحول جو بنا ہوا ہے نا ویسا ماحول جاپان میں نہیں بن رہی. کیا وجہ ہے میرے دوستوں کو جو مسلمان ہم جہاں بیٹھے ہیں نا ہمارا محنت کی کمی ہے. ہمارا ذہن جو ہے نا اس کا بھی ہمارا کام سمجھے تھوڑا سا کوشش کریں انشاءاللہ اللہ ہماری وجہ سے جو ہے نا یہاں جاپان میں بھی بہت بڑا ماحول بنا دے. کوشش کریں انشاءاللہ عمل کی ضرورت کریں عمل ٹھیک ہے. اگلے ہفتے انشاءاللہ مغرب کو اعلان کریں گے انشاءاللہ. جلدی بول دیجیے انشاءاللہ.